پی ڈی ایم کی تحریک بہت شروع میں خطرناک محسوس ہو رہی تھی، ابھی بھی اس میں دم ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ اس بات کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کرنا چاہیے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیوں علم کھڑا کیا ہے۔ کشمیری موومنٹ ہے، کسی بھی صورت میں ٹیررزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے حق میں حالات کافی بہتر ہوئے، لیکن پاکستان نے کوئی خاطر خواہ میرے نہیں خیال کہ اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ ہمیں کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جس سے کشمیریوں کی مدد زیادہ ہو سکتی۔ فالس فلیگ آپریشن اور سرجیکل اسٹرائکس وہ ہمیں ان ایکٹیو رکھنے کے لیے کر رہا ہے تاکہ ہم کوئی ایکشن نہ کر لیں۔ افغانستان میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کاوشوں کے بعد عمل امن کا وہ شروع ہے۔ یہ یقینی ہے کہ امریکن فورسز چلی جائیں گی مئی تک۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہ جو سال گزرا ہے 2020، اس میں پاکستان کا اوور آل کیسا رہا، سارا معاملہ اس پہ بات کریں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، پاکستان کی افغان پالیسی، پاکستان کی کشمیر پالیسی، پاکستان انڈیا کے ساتھ، اور پھر پاکستان کا انٹرنل، بس یہ چار چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے۔ افغانستان میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کاوشوں کے بعد عمل جو ہے اس کا امن کا وہ شروع ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی مکمل طور پہ بھی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ یہ میرے اپنے اسیسمنٹ میں یہ یقینی ہے کہ امریکن فورسز چلی جائیں گی مئی تک، چاہے نیا صدر میرا خیال روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا معاہدہ ہے افغان طالبان کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے نا افغان کی جو انٹرنل کشمکش ہے تھوڑی دیر چلے گی، اور پھر جو ہے انشاءاللہ معاملات جلدی سیٹل ہوں گے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ چین، ایران، روس، سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان اور سب سے بڑھ کر افغان عوام یہ سب امن چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ امن نہیں چاہتے، جیسے ہندوستان ہے، این ڈی ایس ہے، اور افغان حکومت میں کچھ لوگ ہیں، شاید امریکہ بھی 50-50 ہو، تو وہ لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی جو کاوشیں ہیں 2020 کی، وہ 2021 میں ان کو فائدہ پہنچائیں گی انشاءاللہ ہمیں۔ کشمیر پالیسی کے سلسلے میں کہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا، اور خاص کر دنیا نے یہ باور کر لیا کہ ہندوستان وہاں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور آکوپیشنل فورسز کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اور کشمیری جو ہے بڑے انڈر پریشر میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کشمیری موومنٹ ہے کسی بھی صورت میں ٹیررزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو پلس ہے۔ مائنس میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان پھنسا تھا، کہ اس نے جیسے مار کھائی چین سے اور ہم سے بھی، اور پیچھے کشمیری تھے، تو میرا خیال ہمیں کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جس سے کشمیریوں کی مدد زیادہ ہو سکتی، اور اتنا ظلم و ستم جو ان پر ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی واقع ہونی چاہیے تھی۔ ہندوستان اس لیے امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ذکر کروں گا کیونکہ وہ سب کچھ ہمارا جو ہے نا انہی کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے، جتنی ہماری پالیسیز ہیں، تو ان کو بہت سبکی ہوئی ہے دنیا میں۔ وہ جو ہم نے بنایا فولڈر، اس کی وجہ سے بھی، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کلبوشن کو تو چل ہی رہا تھا پچھلے سال سے، اور پھر یہ جو ابھی ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹس آئیں، تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ان پہ پریشر اور اس قسم کی چیزیں، تو وہ پھنسا ہوا ہے برے طریقے سے ابھی بھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے واویلا جو کہہ تو ہم رہے ہیں، لیکن وہ جو تھریٹن کر رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن اور سرجیکل اسٹرائکس وہ ہمیں ان ایکٹیو رکھنے کے لیے کر رہا ہے تاکہ ہم کوئی ایکشن نہ کر لیں، تو یہ بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے کشمیریوں پہ بہت ظلم ہوا۔ پاکستان کے حق میں حالات کافی بہتر ہوئے اس سلسلے میں، لیکن پاکستان نے کوئی خاطر خواہ میرے نہیں خیال کہ اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ انٹرنل کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ پی ڈی ایم کی تحریک بہت شروع میں خطرناک محسوس ہو رہی تھی، ابھی بھی اس میں دم ہے، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس لحاظ سے کہ پارٹیاں جو ہیں آپس میں ان کی رائے نہیں مل رہی۔ کل ان کا ایک اجلاس ہونا ہے، اس میں سے ہی پتہ چلے گا۔ فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں، اور بڑی دمدار آوازیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ اس بات کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کرنا چاہیے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیوں علم کھڑا کیا ہے، ہمیں صرف اپنے پولیٹیکل گراؤنڈ میں رہنا چاہیے تھا۔ پیپل پارٹی کا تو میرا خیال موقف واضح ہو گیا، وہ کسی بھی طریقے سے سندھ کی حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور استعفے دینے کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہے، اور وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت اس لحاظ سے کہ پی ڈی ایم کا تھریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ برداشت کر جائے گی، کوئی اس میں تھوڑی شاید دشواری آئے لیکن وہ کر جائے گی، لیکن جو میکرو اکنامک
انڈیکیٹرز ہیں جو کچھ ابھی بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ طاقتیں مینوپولیٹ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آئی ایم ایف آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر ڈلوا دے کافی سارے، اور کچھ اور آپ کی مدد آ جائے ورلڈ بینک کی طرف سے جو آپ نے نہ سوچی ہو، جس کی کیلکولیشن نہ کی، تو ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے معیشت بہتر ہوگی اور میکرو انڈیکیٹرز اچھے ہو گئے ہیں. صاف ظاہر امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات بھی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے جو ریونیو کلیکشن اور ایکسپینڈیچر ہے اس میں ضرور کوئی تھوڑا سا بہتری آئی ہے، لیکن بہت زیادہ بہتری نہیں ہے. لیکن جو فوڈ انفلیشن ہے اور جو انرجی انفلیشن ہے، اس نے میرے خیال کمر توڑ کے رکھ دی ہے عوام کی. اور ابھی تک ادراک نہیں یہ میں دیکھ رہا اس حکومت میں کہ ادھر سے لانگ مارچ کی کال ہے اور ادھر سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے عوام کی، اور پھر ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد یا بجلی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں یا پیٹرول کے نرخ بڑھ جاتے ہیں جیسے آج ہی ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طریقے سے اگر چلتے رہے تو یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے یہ زیادہ زور پکڑ جائے گی. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو میری یہ دعا ہے کہ 2021 بہت اچھا ثابت ہو پاکستان کے لیے. امکانات بڑے روشن ہیں افغانستان کے سلسلے میں، کشمیر میں سلسلے میں تب اگر ہم نے کچھ کیا تو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اوپن وار کریں، اور 1500 چیزیں ہیں جن کا میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا، تاکہ کشمیریوں پر کچھ ظلم و ستم جو کم ہو، ان پر کوئی بے شمار پریشر ہے ان کے اوپر. اندرونی طور پہ اگر ہم نے عوامی مسائل پرائرٹی پہ حل نہ کیے تو پھر اس حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہوں، اللہ کرے ٹکراؤ نہ ہو، اپوزیشن بھی سمجھے کہ یہ کہاں تک لے کر جائیں گے چیزوں کو، حکومت بھی سمجھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن میں ہر پارٹی میں سے 2 لوگ جن کا سب کے اوپر اعتبار ہو، حکومت میں سے 2 لوگ جن کا سب کے اوپر اعتبار ہو، اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ لوگ جو قابل اعتبار ہوں، یہ اور سارے سربراہان آؤٹ ہوں، ان میں کوئی بھی سربراہ نہ ہو، سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہوں، اور وہ مل کے بیٹھ کے کچھ سوچے تو اس کا حل نکل سکتا ہے. اگر صرف سربراہوں پر چھوڑا گیا تو وہ تو سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.